کی 33ویں صورت، اس کی آیت نمبر 33۔ اس آیت کے آخری ٹکڑے کو کہا جاتا ہے آیت تطہیر، یعنی وہ آیت جو کسی کے پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے، کسی کے پاک ہونے کو بیان کر رہی۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پختہ بات ہے اللہ تعالیٰ تم سے پالیدی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ ایک گروہ معاشرے میں آیا جس نے کہا کہ اہل بیت سے مراد صرف سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ پیارے نبی کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کو اہل بیت میں سے خارج کر دیا۔ دوسرا گروہ ان کے مقابلے میں اٹھا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں مانا، اور آپ کی بیٹی اور لخت جگر فاطمہ، علی المرتضی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو اہل بیت سے خارج کیا۔ حالانکہ یہ دونوں گمراہیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہاں جو اہل بیت کا لفظ ہے، اہل بیت کا لفظ ہم اپنی اردو زبان کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں گھر والے، اہل خانہ۔ جب گھر والے کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس سے مطلب اس کی گھر والی اور بچے ہی ہوتے ہیں، یعنی آپ کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے۔ کوئی بیوی کو گھر والوں میں سے نہیں نکالتا، اہل خانہ میں سے نہیں نکالتا۔ اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں تو قرآن پاک میں سورہ احزاب کے علاوہ بھی دو مقامات پر اہل بیت کا لفظ ذکر ہوا ہے۔ ایک سورہ ہود میں فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے لگے تو ان کی گھر والی اماں سارہ علیہ السلام وہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ سن کر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، کیا میں اس بڑھاپے میں بچے کو جنم دوں گی؟ تو فرشتے نے آگے سے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت۔ تو یہاں اہل بیت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا دوسرا مقام وہ ہے سورہ قصص، کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے ایک بکس میں ڈال کر دریائے نیل کی نظر کیا تو یہ شیر خارگی کی حالت میں فرعون کے محل پہنچے۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی فکر ہوئی، تو اس نے جب دودھ پلانے والی عورت کی فکر کی تو وہیں موجود موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، جن الفاظ کو قرآن پاک نے ذکر کیا، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے گھر والوں پر یکفلونہ لکم، جو تمہارے لیے اس بچے کی کفالت کرے۔ تو یہاں اہل بیت کا جو لفظ بولا گیا گھر والے، مراد کیا تھا؟ مراد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ایک گھر والے ہی اس سے مراد تھے۔ تو یہاں اگر قرآن پاک کی اس آیت کے پیرائے میں دیکھا جائے، یہ 22واں پارہ ہے، اس 22ویں پارے سے یہ تیسری آیت ہے 22ویں پارے کی۔ آپ پیچھے 21واں جو پارہ ہے اس کی 1، 2، تیسری آیت پہ چلے جائیں جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بیان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اور آگے 22ویں پارے میں آئیں تو وہاں بھی یا نساء النبی ہے۔ اسی پیرائے میں وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، پیارے نبی کی ازواج مطہرات کو خطاب ہے، اور آگے والے بھی خطاب انہی کو ہیں۔ اسی پیرائے میں آگے یہ فرمایا، اے نبی کے گھر والو، تم سے اللہ تعالیٰ پلیدی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کے سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے، چونکہ پیچھے بھی پیارے نبی کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو یہاں بھی اہل بیت سے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے سے پیارے نبی کی ازواج مطہرات مراد ہے۔ تو پیارے نبی کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین
اس آیت کا بغیر کسی واسطے سے خطاب ہے، وہ پیارے نبی کی اہل بیت ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی مبارک اوڑھی ہوئی، آپ نے اپنی لخت جگر فاطمہ کو بلایا، اپنے داماد علی المرتضیٰ کو بلایا، اور شہزادوں کو، نواسوں کو، حسنین کریمین کو بلایا، ان کو اپنی چادر کے نیچے چھپایا۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں حدیث کسا، کیونکہ کسا عربی میں چادر کو کہا جاتا ہے۔ ان کو بلا کے پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اے اہل بیت تم سے پالیدی کو دور کریں اور تمہیں خوب پاک صاف کریں۔ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس، ان سے بھی پالیدی کو دور کر اور انہیں بھی خوب پاک صاف کر۔ بلکہ ایک روایت میں ام المؤمنین امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑی تھی، جب آپ یہ دعا مانگ رہے تھے اور ان کو اہل بیت والی عظمت میں شامل فرما رہے تھے، تو ام المؤمنین امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی اس چادر کے اندر کر لیں۔ آپ نے فرمایا تم تو پہلے ہی خیر پر ہو، یعنی تم پہلے ہی شرف سے مشرف ہو، کہ اہل بیت کی فضیلت تو بلا واسطہ تمہارے حق میں پہلے سے ہی نازل ہو چکی ہے، لہذا تمہیں چادر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اب اہل بیت کی کتنی اونچی شان ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ تم سے اللہ پالیدی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں خوب پاک صاف کرنے سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اہل بیت وہ انبیاء کی طرح معصوم ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تقوی اس قدر زیادہ ہے کہ گناہ کی ناپاکی ان سے دور کر دی گئی، بلکہ بالکل انبیاء کی طرح قبل نبوت پیدائش سے لے کے موت تک پاک صاف ہونا۔ اب آیت کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ تم سے پالیدی کو دور کیا جائے، ناپاکی کو دور کیا جائے۔ معلوم ہوا پالیدی کو دور کیا جا رہا ہے، ابتدا سے معصوم ہونا وہ صرف انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے۔ یہاں ایک اور وسوسہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ پیارے نبی کی 4 بیٹیاں نہیں، ایک بیٹی، اس لیے تو آپ نے صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چادر کے نیچے لیا، باقی بیٹیوں کو نہیں بلایا۔ یاد رکھیں یہ بھی صرف وسوسہ اور شبہ ہی ہے جو ذہن کے اندر باطل لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جب آیت تطہیر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا اور صرف آپ کی آخری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حیات تھی، اس لیے آپ نے ان کو تو اپنی کملی کے اندر لیا، باقی بیٹیاں چونکہ پردہ فرما گئیں اس لیے ان کا تذکرہ نہیں۔ تو اہل بیت پیارے نبی کی ازواج مطہرات بھی ہیں، پیارے نبی کی آل اولاد بھی ہے، حسنین کریمین اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہی اہل سنت کی شان ہے کہ ہم نے قرآن کو مان کر نبی کی ازواج مطہرات کو اہل بیت مانا، اور ہمارا پیارے نبی کی احادیث پر بھی ایمان ہے، اس کو مان کر ہم نے علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اہل بیت میں مانا۔